بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وترتیب عدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ، عشر، اسپیشلی عشر اور بہنوں اور بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں کامنلی سب لوگوں کو معلوم ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اگر ایک سال بچت میں رہے کچھ رقم تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ لیکن ایک دو چیزیں جن کی ہم کیئر نہیں کرتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ مثلاً 40 سے لے کر 120 تک بکریاں یا بھیڑیں ہوں تو ان پر ایک بکری سال بعد زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اسی ریشو سے اگر زیادہ ہوں تو پھر زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر 40 سے لے کر 59 یا 60 تک گائے یا بھینسیں ہوں تو ان پر سال بعد ایک بچھڑا یا ایک کٹا بطور زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اس کو عمل بھی کرنا چاہیے، خاص کر جو لوگ جانور پالتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے عشر۔ یہ عشرہ سے ہے 10واں حصہ۔ یہ بیسیکلی زمین کی فصلوں پر ہوتا ہے۔ اب دو طرح کا عشر ہوتا ہے، ایک وہ زمین جو کہ اس سے جو فصل لی جاتی ہے وہ نیچرلی اریگیٹ ہوتی ہے، قدرتی وسائل سے اس کی آب پاشی پانی دیا جاتا ہے، جیسے بارش ہو گئی یا چشموں کا پانی، یعنی اس کو پانی لگانے پر آپ نے اپنی جیب سے پیسے خرچ نہیں کیے، تو ایسی فصلوں پر 10واں حصہ یا 10% عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ دوسری وہ زمین جو کہ قدرتی طور پر اریگیٹ نہیں ہوتی، ناٹ نیچرل اریگیشن، جیسے ٹیوب ویل یا پاکستان میں جو نہری نظام ہے اس کا پانی ان کو لگایا جاتا ہے۔ اب چونکہ ٹیوب ویل یا نہری پانی کے ہم پیمنٹ کرتے ہیں بل کی صورت میں، یا گورنمنٹ کو ہم ایک پیمنٹ کرتے ہیں، تو اب یہ نیچرل اریگیشن نہیں ہے، تو ایسی زمین کی جو فصلیں ہیں ان کا 20واں حصہ یعنی 5% عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ کب ادا کرنا ہے؟ اگر سال کے اندر اس زمین سے آپ نے ایک فصل لی ہے تو آپ ایک بار ادا کریں گے، اور اگر سال میں آپ نے 2 فصلیں لی ہیں، 3 لی ہیں، اگرچہ 10 فصلیں لی ہیں، وہ کیش کراپ ہے یا چارہ وغیرہ ہے، آپ اس کا اسٹیمیٹ لگائیں گے اور اس کا عشر ادا کریں گے۔ اور جس دن آپ نے فصل کو کاٹنا ہے اسی دن اس کا عشر ادا کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ پہلے اپنے خرچے نکالیں گے اور پروفٹ پر عشر ادا کریں گے۔ پروفٹ پہ عشر نہیں ادا کرنا، جو لم سم ٹوٹل آپ کا ریونیو ہے اس پر عشر ادا کرنا ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قدرتی طور پر جس کی زمین کو پانی مل رہا ہے، اپنا خرچہ جیب سے نہیں ہو رہا، تو اس کا 10%، اور جس پر وہ کسی بھی طرح کا خرچہ پانی کی مد میں کر رہا ہے تو اس کا 5% اس نے ادا کرنا ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی پاکستان میں لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ وہ کچھ زمینداروں سے کچھ ٹیکس لیتی ہے اور اس کو لوگ عشر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ بیسیکلی گورنمنٹ جو آپ سے وہ لے رہی ہوتی ہے لگان یا معاملہ، یا آپ اس کو ٹیکس کا نام دیں، وہ عشر نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ کو نہری پانی دے رہے ہوتے ہیں یا اور کوئی گورنمنٹ کی سروسز ہوتی ہیں، اس کا آپ سے وہ ایک نامینل سا چارج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ عشر کے ساتھ مرج نہیں کر سکتے، یعنی اس کو عشر نہیں سمجھنا، عشر آپ ہی کو ادا کرنا ہے۔ اب جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب جس طرح زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور مال حرام ہونے کے مترادف ہو جاتا ہے، اسی طرح عشر نہ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور نہ دینے سے ہم ایسے ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کو مکس کر لیا ہے۔ اس لیے زمیندار حضرات جو ہیں وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی ہر فصل کا وہ عشر ادا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بہت ساری آفات آتی رہتی ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو بارش ہو رہی ہوتی، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی آندھی آ جاتی، کبھی ایسی بیماری فصلوں میں آ جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا
ایک یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ موسٹلی جو دیکھا گیا ہے گاؤں میں کہ لوگ عشر کا تصور ہی نہیں ہے ان کے ہاں، اور وہ ادا ہی نہیں کرتے، لیکن ایسی آفات کی وجہ سے فصلیں اتنی ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم عشر ادا کریں اور اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے بھی محفوظ فرمائے۔ دوسری اہم چیز بہنوں اور بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ ہے، اور یہ بھی تقریباً زمیندار حلقوں کے اندر نہ دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں حصہ کتنا ہے؟ بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے جائیداد کے اندر۔ فرض کریں 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور اس بندے کی 18 ایکڑ زمین ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ جو 12 ایکڑ ہے وہ 2 بیٹوں کو ملے گی، 6 جمع 6، اور اوپر والے جو 6 ہے وہ 3 جمع 3 2 بیٹیوں کو ملے گی۔ تو اس لیے آسانی سے حصہ تو نکل آتا ہے، لیکن جب دینا ہو تب کوئی نکالے گا نا۔ موسٹلی اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹیوں اور بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اس لیے ایک تو رشتے آپس میں کیے جاتے ہیں کہ جائیداد نہ دینی پڑے، دوسرا اس میں جو ایک برائی ہوتی ہے کہ جہاں بیٹی کا رشتہ ہوا ہوتا ہے ان سے کہتے ہیں کہ اچھا ان کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے، انہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے حصہ نہ مانگیں، ہم آپ سے حصہ نہیں مانگتے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ بیسیکلی آپ کو اپنی بیٹی یا بہن کو جائیداد کا حصہ دینا چاہیے۔ آپ کی بہو یا بیوی کو حصہ وہ نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اب اس میں جو ہم ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا اس کو ہم کیموفلاج کرتے ہیں، چھپاتے ہیں بات کو، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹی یا بہن کو جہیز دے دیا ہے تو اس کا حصہ پورا ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہیز والی جو رسم ہے یہ ہندوانہ رسم ہے، جہیز دینا تو دلہا کو چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے کرتے ہیں، دیتے ہیں، اٹس اوکے، لیکن اس میں ہم ان کا حق نہ کھائیں۔ یا تو آپ ایسے کریں کہ ان کا زمین کا جائیداد میں جو بھی حصہ بنتا ہے وہ آپ انہیں بتائیں، جی آپ کا یہ 5 لاکھ حصہ بنتا ہے، میں آپ کو 5 لاکھ کا جہیز دے رہا ہوں، اب آپ کا حصہ ختم ہو گیا، اس بات کو ڈکلیئر کر دیں۔ لیکن ایسا بھی ہم نہیں کرتے، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بعض اوقات جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی اور گھر بھی اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ وہیں پہ ان کی جائیداد کی ریشو نکالیں تو اس بیٹی کا 50-60 لاکھ سے بھی زیادہ حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ ایسی 10 گاڑیاں وہ خرید سکتی ہے اگر آپ اس کا پورا حصہ دے دیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم مشہوری بھی اپنی کرواتے ہیں کہ اتنا بیٹی کو گاڑی دی، گھر دیا، اتنا کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا حق کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم عید پہ بہنوں کو، بیٹیوں کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، ان کے بچوں کو دے دیتے ہیں، اور اس کو ہم کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا حصہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی ہم ان پر سوسائٹی کے سامنے احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ بہنوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا حصہ پھر بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ جو ان کی پراپرٹی آپ کے قبضہ میں ہے اس سے جو پروفٹ آپ لے رہے ہیں مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا سال بعد، یہ تو اس کا کچھ بھی نہیں جو آپ ان کی عید پہ خدمت کر رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ تو آپ کے صدقے کے زمرے میں جائے گا نا، آپ ان پر احسان کر رہے ہیں۔ تو ان کی اصل پراپرٹی جو ہے اس کا ان کو حصہ دینا بہت ضروری ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جائیداد کا اس طرح ریشو نہیں دے رہے ہوتے کہ اس کے سسرال والے یا اس کا میاں ہے وہ اس کو بیچ کے کھا جائے گا تو اس کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ اس کا کیلکولیٹ کریں، سال بعد اس کے حصے کا جو پروفٹ بنتا ہے وہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کو پے کریں۔ اس کا بڑا سادہ سا حساب ہے، وہ مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو یا 6 مہینے بعد، فرض کریں 1 لاکھ پروفٹ بنا ہے ٹوٹل پراپرٹی کا، آپ 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، تو وہ تقریباً 16,500 ایک حصہ نکلے گا، تو بھائیوں کے جو ہوں گے وہ 32 ہزار ہو جائے گا، 33 ہزار، اور بہنوں کا جو ہے وہ 16,500 ایک بہن کو چلا جائے گا، تو آپ سال بعد ان کا جو پروفٹ آ رہا ہے پراپرٹی سے وہ ان کو پے کر دیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بیٹیوں اور بہنوں کا جائیداد کا حصہ جب آپ ان کی شادیاں کر دیتے ہیں تو ان کو دینے کے آپ پابند ہیں،
اگر اس وقت نہیں دیا تو ان کا مہینے یا سال بعد پروفٹ نکالیں اور ان کو پے کریں۔ اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو آپ اپنی بہن اور بیٹی کا حق کھا رہے ہیں، اور یہ کسی طرح بھی کسی قسم کی کوئی چودراہٹ نہیں ہے، کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا حق کھا کے چودھری صاحب بنے ہوئے ہیں یا بڑے زمیندار بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح باقی جو بزنس ہے، کوئی بھی پراپرٹی ہے، تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ وہاں پہ بھی کیلکولیٹ کریں کہ جو بہن اور بیٹی کا حصہ بنتا ہے آپ اس کو ادا کر دیں۔ اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میری بہن نے مجھے چھوڑ دیا ہے حصہ، بھی اس نے قربانی دے دی آپ کے لیے، بہن قربانی بھائی کے لیے دے رہی ہے تو بھائی کیوں نہیں دے سکتا؟ بھائی کو تو چاہیے کہ جو اس کا حصہ بنتا ہے اس سے بھی تھوڑا زیادہ اس کو دے، اسے کہے کہ نہیں بیٹا بہن، میں آپ سے قربانی نہیں مانگتا، آپ مجھے حصہ نہ چھوڑیں، بلکہ آپ اپنا حصہ بھی لیں اور پلس مجھ سے کچھ اور بھی لے لیں۔ تو یہ انصاف ہوا۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو جذباتی طور پر ایک بلیک میل کر لیا اور ان سے آپ نے حصہ معاف کروا لیا، اپنے نام جائیداد کروا لی۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہیں۔ تو اس لیے پلیز، یہ ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے کے اندر برائی ہے اور گھناؤنی قسم کی برائی ہے، تو اس سے خود بھی بچیں، اور جو بھی دوست احباب آپ کے ہیں ان کو آپ اس بات پہ کنونس کریں کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا جو اسلام نے قانوناً شریعتاً ان کا حصہ مقرر کیا ہے وہ ان کو ادا کریں۔ اس کے بعد آپ ان کے ساتھ کوئی احسان بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ کریں، ساری زندگی کرتے رہیں، لیکن حق نہ کھائیں ان کا۔ وما علینا الا البلاغ۔